آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی اور میں ہوں عطیہ جلال۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ان بچوں کے بارے میں جو کہ کسی حادثے کا شکار ہو کر اپنے پاؤں، ٹانگوں یا پھر بازوں سے محروم ہو گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد مصطفیٰ، جو کہ خود بھی ایک اسپیشل پرسن ہے اور ایسے بچوں کو اسکول میں ٹیچنگ بھی کرتے رہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، اللہ کا کرم۔ آپ سنائیں۔ اچھا سعد، مجھے بتانا کہ ان بچوں کو کیا مسائل ہوتے ہیں، کن مسائل کا شکار ہوتا ہے یہ؟ سب سے پہلے جو مسئلے ہیں، یہ بچے ذرا شائع ہوتے ہیں، کیونکہ جب کسی کی ٹانگ کا مسئلہ ہوتا ہے، ہاتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ بچے باہر نکلتے ہیں تو ان کو پھر وہ معاشرے کی جو ٹھوکریں ہیں وہ انفارچونیٹلی یہاں بہت زیادہ ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ ڈیگریڈ زیادہ کرتا ہے، بہت کم لوگ جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ان کا ویل چیئرز کا ہے۔ جو ویل چیئرز ہیں وہ یا تو بہت مہنگی ہیں یا پھر ان کی پہنچ سے دور ہیں۔ اچھا سعد، معاشرے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا، کیا ان کے گھر والے انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بالکل، ان کو گھر میں جو مسئلے مسائل کا سامنا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک ڈسیبل کہہ لیں، یا ڈسیبل تو اچھا ورڈ نہیں ہے، اسپیشل پرسن کہہ لیں، تو اس کو سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں ہی فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کو گھر والوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بندہ ڈیفرنٹ ہے یا بندی ڈیفرنٹ ہے، تو اس کے مسئلے مسائل بھی ڈیفرنٹ ہے۔ تو ظاہر ہے سینیریو بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور گھر میں مسئلہ جو ہے، جس بندے کی ٹانگ نہیں ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو واش روم جانے کے لیے بھی اسسٹنس چاہیے، اس کو موو کے لیے بھی اسسٹنس چاہیے، تو ہر چیز کی اسسٹنس چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر وہ جب ان کو پیرنٹس کو ارینج کرنا پڑتا ہے، تو ہمارے جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ تو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن جو نہیں ہیں، جن کو اویئرنیس نہیں ہے، وہ بہت پھر ان بچوں کو برڈن سمجھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں ایسے بچوں سے جان چھڑائی جائے۔ اچھا، زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کی جو فیملیز ہوتی ہیں انہیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ اس طرح کے بچوں کے لیے اسپیشل اسکول بنائے گئے ہیں، ٹریننگ سینٹر بنائے گئے ہیں۔ انہیں مطلب علم دینے کے لیے کہ بھی اسکول ہے، بچوں کے لیے اکیڈمیز ہیں، ہر چیز فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے وہاں پر، اس کے لیے کیا انفارمیشن ہونی چاہیے؟ اچھا، یہ جو فیسلٹیز کی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی۔ ہم نے کور بھی کیا اسی چینل سے، ہم اسپیشل اسکول میں گئے، ہم نے کور بھی کیا، اور انفارچونیٹلی مسئلہ سب سے بڑا جو پیش آتا ہے وہ فیسلٹیز کا آتا ہے کہ اگر فیسلٹیز دی بھی جاتی ہیں تو فیسیلیٹیٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یعنی جو سٹاف ہوتا ہے وہ ٹرین نہیں ہوتا۔ سٹاف فار ایگزامپل اگر ویل چیئرز ہیں تو اس کو چلانے کا طریقہ نہیں آتا کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹرز بھی دیے جاتے ہیں، تو وہ کمپیوٹرز یا تو ریجیکٹڈ کمپیوٹرز ہوتے ہیں یا پھر ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے بہت بری ہوتی ہے۔ ایز اے ٹیچر آپ کو اس طرح کے بچوں کو گائیڈ کرنے میں یا پڑھانے میں کیا مسائل پیش آتے ہیں آپ کو خود کو؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ان بچوں کا وہ میں آپ کو بتایا، شائنس ہے۔ اس کے بعد ان کا مسئلہ ہے کہ ظاہر وہ موو آسانی سے نہیں کر پاتے، ویل چیئر کی رہتی ہے، لیکن یہ بچے شارپ بہت ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت شارپ ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو چانس دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور جتنے بھی ہمارے بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو ہے ان کے لیے سلوپس بنانے چاہیے تاکہ بچے یہ اچھے صحیح طریقے سے ٹریول کر سکیں، اب موو کر سکیں، ان کی موبلٹی ہو سکے۔ لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں سے جی سی یونیورسٹی جو ہے بہت اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا، وہاں میں پڑھا ہوا بھی ہوں، تو وہاں سلوپس بنائے گئے۔ اس کے علاوہ باقی ابھی تک کوئی ایسا نہیں دیکھنے کو آیا کہ کوئی ایسی بنائے ہوں کہ یہ بچے جو ہے موو آسانی سے کر سکیں۔ اچھا ساتھ مجھے بتائیے گا کہ ان بچوں کے لیے کیا کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے؟ ان بچوں کے لیے جو مین فیسلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے لیے سلوپس بنانے چاہیے، جو انسٹیٹیوٹس بنے ہیں جو ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اور جو کالجز یہ جوائن کرتے ہیں جو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، وہاں سلوپس ہونے چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے ٹریول کر لیں۔ ویل چیئرز جو ہیں ان کو کیری کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور ویل چیئرز جو ہیں آپ کو میں بتاؤں اتنی مہنگی ہیں، 1.5 لاکھ کی ویل چیئر ہے، تو ایک عام جو بندہ ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتا۔ اور اب تو ریموٹ کنٹرول ویل چیئرز بھی آ گئی ہیں، مینوفیکچر پاکستان میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ عام بندے کی ریچ میں ہونی چاہیے، یعنی ایک عام اسپیشل پرسن کی ریچ میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ پھر وہی بات، موبلٹی ایڈز کی جو ہے سخت جو ہے ضرورت ہے،
وہ تبھی ان کو ملیں گی جب ان کے لیے فیسلٹیز گورنمنٹ سوچے گی یا ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں توجہ دی جائے گی. ساتھ ہم یہ جن بچوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی لیول پہ یا حکومتی سطح پر ان کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں حکومت توجہ دیتی ہے، لیکن پھر وہی بات آ گئی، حکومت بجٹ بھی ریلیز کرتی ہے، کوٹا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ جن ہاتھوں میں چیزیں دیتے ہیں وہ یوز بھی صحیح کر نہیں رہے. یعنی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ انسٹیٹیوٹس میں ویل چیئرز ہیں لیکن اس کو یوز کرنے والا اسٹاف ٹرین نہیں ہے، تو ہمیں اسٹاف بھی پھر ایسا کرنا پڑے گا ہینڈل، ان کو صحیح طریقے سے ان بچوں کو کرنا ہے. یعنی آپ ایک اسپیشل پرسن کی پرابلم کیسے حل کر سکتے ہیں ایک عام بندے کے تھرو؟ اسپیشل پرسن کی پرابلم بھی وہی بندہ حل کر سکتا ہے جو خود اسپیشل ہوگا. یعنی حکومت کی جانب سے اور انسٹیٹیوٹ کی جانب سے فیسلٹیز تو دی جاتی ہیں لیکن ٹھیک استعمال نہیں کیا جاتا ان کا. بالکل استعمال نہیں کیا جاتا، یا ان کا جو ہے ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن سب کچھ ٹرین نہیں ہے. مشینری ہے لیکن پھر وہ ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے جو لوگ ٹرین نہیں ہوتے. جی بالکل. سعد مصطفیٰ سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ ڈسیبل بچوں کے کیا مسائل ہیں، ان کے کیا حل ہیں. فیسلٹیز تو ہیں لیکن ان کا ٹھیک سے استعمال نہیں کر پاتے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.